بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا تو اس کے ساتھ بیٹی ضرور پیدا ہوتی، تو اس بچے کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سلبی اولاد کے درمیان ایک بطن کا دوسرے بطن سے نکاح جائز تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام دنیا میں آئے تو والد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا، تو ہر ایک حمل سے ان کے دو بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ اس وقت جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بجز بہن بھائیوں کی کوئی اور نہ تھا اور بھائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ پاک نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم میں یہ خصوصی حکم جاری فرمایا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوں وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں اور ان کے درمیان نکاح حرام ہوگا، لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں آئے گی، بلکہ ان کے درمیان رشتہ ازدواج جائز ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ضرورت توالد و تناسل کی وجہ سے یہ جائز تھا، اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہ تھی۔ اس کو اللہ پاک نے اس وقت جائز فرمایا تھا چونکہ بعد میں اس کی ضرورت نہ رہی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والی ہر شریعت میں اس کو منع کر دیا گیا۔ کوئی بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ تفسیر مظہری میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے بدن سے حضرت آدم علیہ السلام کی 40 اولادیں ہوئیں۔ ناظرین گرامی، جو کہ ہر مرتبہ کے حمل سے پیدا شدہ لڑکا لڑکی باہم حقیقی بہن بھائی کی طرح تھے اور ان کا باہم نکاح درست نہیں تھا، جبکہ دوسرے حمل سے پیدا شدہ پہلے والوں کے لیے اس طرح تھے جیسے چچیرے بہن بھائی ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ قابیل نے حابیل سے اختلاف کیا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بے انتہا خوبصورت تھی، جبکہ حضرت حابیل علیہ السلام کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جب یہ جوان ہوئے تو قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونا تھی اور حضرت حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونا تھی، لیکن قابیل اپنی ہی بہن کو پسند کرنے لگا اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ شریعت آدم میں اس کی ممانعت تھی کیونکہ ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والے بچوں کی شادی آپس میں نہ ہو سکتی تھی۔ لہٰذا جب یہ صورتحال زیادہ بگڑ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کو کہا اور بتایا کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر کھا جائے تو سمجھنا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ایک بکری کا بچہ پیش کیا اور قابیل نے گٹھا لیا اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے رکھ دیا۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی، جس پر حابیل علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے والد صاحب نے میری قربانی کو قبول ہونے کے لیے دعا کی ہے، جس وجہ سے اللہ نے میری قربانی کو قبول فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ جوان اور بہادر تھے۔ حابیل نے اپنے بھائی کو کہا کہ اگر تم مجھے قتل بھی کرو گے تو تمہارا مقابلہ نہیں کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تم میرے گناہوں میں شمار ہو کر آؤ۔ پھر ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کو پتھر مار مار کر شہید کر دیا۔ حضرت حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت دکھی اور پریشان ہوا۔ قابیل اپنے بھائی کی لاش کو کندھوں پر اٹھا کر کئی دن ڈھونڈتا رہا کہ اب ان کا کیا کروں۔ پھر اللہ کے حکم سے دو کوے آپس میں لڑنے لگے، ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کو مار گرایا۔ یہ سب کچھ قابیل دیکھ رہا تھا۔ کووں کو اپنے ساتھیوں کو مارنے کے بعد اس کو زمین میں دفن کر دیا۔ قابیل نے بھی کوے کو دیکھ کر اپنے بھائی کو دفن کرنے کے لیے لحد کھودی، جس میں حضرت حابیل کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد قابیل اپنی سگی بہن کو لے کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شیطان قابیل کے پاس آ کر اس کے دل میں یہ ڈر ڈالتا تھا کہ تم نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے، اب تیرا باپ تجھ کو قتل کر دے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے قابیل وہاں سے اپنی بہن کو ساتھ لے کر بھاگ گیا۔ اس دن کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مسلسل پریشان رہنے لگے۔
حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو ایک لڑکا عطا فرمایا جس کا نام حضرت شیث علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت شیث علیہ السلام جب جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں اپنا جانشین مقرر کر دیا اور ان کو حکم دیا کہ اپنے بھائی قابیل سے ہمیشہ دور رہنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ کی طرف سے بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنے باپ کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اس کے بعد اماں حواس علیہ السلام اللہ علیہا کے وقت بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد زنا کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد ایک وادی میں قابیل اور اس کی اولاد رہنے لگی۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ شیطان نے ان لوگوں کو عیش و عشرت میں لگا دیا۔ شیطان نے ان کو ایسے ایسے کپڑے اور گانے بجانے کے طریقے سکھائے کہ وہ کبھی بھی ان کو بھول نہ سکے۔ انہوں نے ایک دن میلے کے لیے مقرر کیا جس پر وہ برہنہ عورتیں اور مرد اکٹھے شرکت کرتے۔ اس میلے پر طرح طرح کے گانے اور موسیقی کی آوازیں آتی۔ اسی طرح جو شخص مومن تھے ان کو بھی یہ آوازیں سنائی دیتی۔ ایک دن حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک مومن کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ سب کچھ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ مومن اپنے ساتھیوں سے چوری وہاں سے نکلا اور قابیل کے لوگوں کے پاس گیا۔ اس نے دیکھا کہ قابیل کی اولاد بے حیائی اور فضول کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ اس نے وہاں دیکھا کہ ان کی عورتیں بہت ہی خوبصورت اور حسین تھیں۔ اس حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام اور ان کے ساتھی بہت ہی حسین و جمیل اور جوان تھے، جبکہ ان کی نسبت ان کی عورتیں زیادہ پیاری نہ تھیں۔ قابیل کی اولاد میں لڑکیاں تو بہت پیاری تھیں لیکن ان کی نسبت مرد زیادہ حسین و جمیل نہ تھے۔ وہ شخص قابیل کی اولاد کی عورتوں سے بہت متاثر ہوا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گیا۔ اس نے آ کر باقی مومنوں کو بھی ان عورتوں کے بارے میں بتایا اور ان میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ قابیل کی اولاد کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس طرح کافی حد تک مومن لوگ بھی قابیل کے فتنے میں داخل ہوتے گئے اور فضول کاموں میں شامل ہوتے گئے۔ اسی طرح وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہو گئے، جہاں سے زنا جیسی کبیرہ گناہ نے جنم لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی تھی۔ جب قابیل کا گروہ کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکا تھا، وہ حضرت شیث علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اکثر تنگ کیا کرتے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے۔ اگر دیکھا جائے تو زنا اسی وقت سے شروع ہو جب قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا اور اس نے اپنی بہن کے ساتھ ہی اپنی اولاد کو جنم دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔